بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، محترم ساتھیو، اسلامی تاریخ میں بنو امیہ اور بنو ہاشم کے بعد بنو عباس کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ بنو عباس، جس نے خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھائے جانے والے مظالم کا بدلہ تو لیا، لیکن بعد میں اسی خاندان رسالت پر خود ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ روایت میں آتا ہے کہ بنو عباس نے خاندان اہل بیت کے مظالم کا بدلہ لینے کے عمل کو اقتدار حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا اور بعد میں خود ہی اہل بیت کے دشمن بن بیٹھے۔ بنو عباس نے اپنی تحریک کی بنیاد الرضا من آل محمد کے نعرے پر رکھی اور عوام کو یہ باور کرایا کہ اقتدار اہل بیت کو واپس دلانے کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے۔ خراسان اور دیگر علاقوں میں لوگوں نے اسی تصور کے تحت عباسی تحریک کی حمایت کی، لیکن جب خلافت قائم ہوئی تو اہل بیت کو اقتدار میں شریک نہیں کیا گیا، بلکہ خلافت بنو عباس کے خاندان تک محدود ہو گئی، جس سے واضح ہوا کہ اہل بیت کا نام محض سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال ہوا۔ اس کی دوسری مثال یہ کہ عباسی انقلاب میں مرکزی اور کردار ادا کرنے والے ابو مسلم خراسانی نے اہل بیت علیہ السلام کے نام پر لوگوں کو منظم کیا اور بنو امیہ کے خلاف کامیاب بغاوت کی، مگر اقتدار مستحکم ہوتے ہی خلیفہ ابو جعفر منصور نے ابو مسلم کو قتل کروا دیا۔ یہ اقدام اس بات کی علامت تھا کہ عباسی حکمران اب کسی ایسے شخص یا گروہ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے جو اہل بیت علیہ السلام کے نام پر عوامی اثر و رسوخ رکھتا ہو۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں امام موسیٰ کاظم کو بارہا قید کیا گیا اور بالآخر قید ہی میں شہادت ہوئی۔ یہ واقعہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ جن اہل بیت علیہ السلام کے نام پر عباسیوں نے اقتدار حاصل کیا، اقتدار مضبوط ہوتے ہی وہی اہل بیت علیہ السلام ان کے لیے خطرہ سمجھے جانے لگے۔ بنو عباس کی حکومت منگولوں کے دور میں یعنی 12ویں اور 13ویں صدی تک قائم رہی، جس کا ذکر زیادہ تر تاریخی کتابوں میں ملتا ہے۔ خلافت بنو عباس دراصل اسلامی تاریخ کا وہ سیاسی و حکومتی دور تھا جو 132 ہجری میں بنو امیہ کے زوال کے بعد قائم ہوا اور جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے نسبت پر رکھی گئی۔ اس خلافت کا آغاز ابو العباس الصفا سے ہوا اور ابتداء میں دارالحکومت کوفہ اور پھر بغداد کو بنایا گیا، جہاں سے ایک وسیع اور منظم سلطنت چلائی گئی۔ بنو عباس نے اقتدار سنبھالتے ہی عرب نسلی برتری کے تصور کو کمزور کیا اور غیر عرب مسلمانوں خصوصاً ایرانیوں، خراسانیوں اور دیگر اقوام کو انتظامی، علمی اور عسکری مناصب میں نمایاں مقام دیا۔ اسی وجہ سے ان کا دور علمی، فکری اور تہذیبی اعتبار سے ایک نئے عروج کی علامت بن گیا۔ بغداد میں بیت الحکمہ جیسے ادارے قائم ہوئے جہاں یونانی، فارسی اور ہندی علوم کا عربی میں ترجمہ ہوا۔ فقہ، حدیث، تفسیر، فلسفہ، ریاضی، طب اور فلکیات میں غیر معمولی ترقی ہوئی اور امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل جیسے ائمہ کے فقہی مذاہب سے اسی مجموعی علمی ماحول میں پروان چڑھے۔ تاہم سیاسی اعتبار سے خلافت بنو عباس ہمیشہ یکساں مضبوط نہ رہی۔ تقریباً 92 سال بعد 750 ہجری میں بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی اور بنو عباس کی بادشاہت شروع ہوئی، جو 1258 عیسوی تک یعنی 508 سال قائم رہی۔ بنو امیہ کے آخری بادشاہ مروان بن محمد تھے، جبکہ بنو عباس حضرت عباس بن عبد المطلب کی اولاد سے تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاندانی نسبت کی بنیاد پر خلافت کے زیادہ حقدار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اموی دور کے آخری زمانہ میں عیش پرستی، ناانصافی اور غیر عرب اقوام کے ساتھ برے سلوک نے عوام میں شدید ناراضی پیدا کر دی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عباسیوں نے شیعہ اور دیگر ناراض گروہوں کے ساتھ ملا کر عراق اور خراسان میں اپنی تحریک مضبوط کی۔ خراسان کو تحریک کا مرکز بنایا گیا اور ابو مسلم خراسانی کو قیادت دی گئی، جس نے رضائے آل محمد کے نام پر خفیہ منصوبہ بندی کے ذریعے بغاوت کو منظم کیا۔
لیکن اقتدار ملنے کے بعد خود حکومت پر قابض ہو گئے۔ بنو عباس نے ابتدا میں اہل بیت کے نام کو استعمال کیا، مگر اقتدار میں آ کر ان پر بنو امیہ سے بھی زیادہ ظلم کیے۔ 747 عیسوی میں ابو مسلم خراسانی کی بغاوت کو خراسان، کوفہ اور دیگر علاقوں میں عوامی حمایت ملی اور ابو العباس کو بادشاہ منتخب کر لیا گیا۔ اسی کو بنو عباس کی بادشاہت کا بانی کہا جاتا ہے۔ بغاوت خراسان سے عراق تک پھیلی اور اموی خلیفہ مروان بن محمد کو شکست دے کر قتل کر دیا گیا۔ اقتدار میں آنے کے بعد ابو العباس نے بدلے کی آگ میں اندھا ہو کر بنو امیہ کے افراد حتیٰ کہ بچوں تک کو قتل کرایا۔ قبروں سے لاشیں نکال کر بے حرمتی کی گئی اور بے مثال ظلم ڈھائے گئے۔ ابو مسلم خراسانی اس کا قریبی ساتھی تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے حکومت کے قیام کے لیے لاکھوں افراد کو قتل کروایا۔ عباسی سلطنت کی اصل حمایت خراسان اور عراق سے تھی، اسی لیے دارالحکومت شام کے بجائے عراق منتقل کیا گیا۔ بنو امیہ کے دور میں ایک مرکزی حکومت تھی، مگر بنو عباس کے دور میں ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ اسی زمانے میں جنگ تالش ہوئی، جس میں چینیوں کو شکست دی گئی۔ بنو امیہ کا شہزادہ عبد الرحمن بن معاویہ جان بچا کر اسپین پہنچا اور وہاں اموی حکومت کی بنیاد رکھی۔ ابو العباس کے بعد اس کا بھائی ابو جعفر منصور خلیفہ بنا، جس نے 20 سال حکومت کر کے عباسی سلطنت کو مضبوط بنیادیں فراہم کیں۔ اسی نے بغداد شہر بسایا، جو علم، تجارت اور تحقیق کا عظیم مرکز بنا اور جسے اسلامی سنہری دور کہا جاتا ہے۔ اسی دور میں علوم کو زبانی روایت سے کتابی شکل دی گئی، دنیا کی مختلف زبانوں سے عربی میں تراجم ہوئے، فقہ اور حدیث کی تدوین ہوئی، اور امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل جیسے عظیم ائمہ نے علمی خدمات انجام دی۔ مگر اس کے باوجود عباسی حکمرانوں نے اہل علم اور اہل بیت کو بھی ظلم سے نہیں بخشا۔ امام ابو حنیفہ کو قید و کوڑوں سے شہید کیا گیا، امام مالک پر تشدد ہوا، امام شافعی کو قید کیا گیا اور امام احمد بن حنبل کو بھی سخت آزمائشوں سے گزارا گیا۔ یوں بنو عباس کا دور علمی ترقی کے ساتھ ساتھ سیاسی جبر اور داخلی خلفشار کا مجموعہ بن کر تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ بنو عباس کی حکومت ابتدا میں اہل بیت کے نام پر اٹھی اور عوام سے یہ وعدہ کیا گیا ظلم و جبر کا خاتمہ ہوگا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو ان کا حق دیا جائے گا۔ مگر اقتدار میں آنے کے بعد صورتحال بالکل اس کے برعکس ثابت ہوئی، کیونکہ عباسی خلفاء نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے انہیں سادات اور علویوں کو نشانہ بنایا، جن کے نام پر انقلاب برپا کیا گیا تھا۔ اہل بیت کے افراد کو سیاسی خطرہ سمجھا گیا، ان پر بغاوت کے الزامات لگائے گئے، انہیں قید و بند، جلا وطنی اور قتل کا سامنا کرنا پڑا۔ مدینہ، مکہ اور عراق کے علاقوں میں علوی سادات پر کڑی نظر رکھی گئی، ان کی نقل و حرکت محدود کر دی گئی، ان کے وظائف بند کیے گئے اور کئی خاندانوں کو فکر و فاقہ میں دھکیل دیا گیا۔ متعدد مواقع پر اجتماعی گرفتاریاں ہوئیں، بعض سادات کو زندہ دیواروں میں چنوایا گیا، بعض کو اندھی کوٹڑیوں میں سالہ سال قید رکھا گیا، جبکہ کئی جلیل القدر اہل بیت کو زہر دے کر خاموشی سے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ عباسی دربار میں اہل بیت سے محبت کو جرم سمجھا جانے لگا، ان کے چاہنے والوں پر بھی ظلم کیا گیا۔ خطبوں اور سرکاری بیانیے کے ذریعے علویوں کی سیاسی حیثیت کو کمزور کیا گیا تاکہ خلافت پر ان کا کوئی دعویٰ باقی نہ رہے۔ یوں وہ حکومت جو اہل بیت کے نام پر قائم ہوئی تھی، عملی طور پر انہی کے لیے سب سے زیادہ خوف اور مصیبت کی علامت بن گیا، اور تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ بنو عباس کے دور میں سادات نے جو دکھ، جبر، محرومیاں اور شہادتیں برداشت کی، وہ اسلامی تاریخ کے سب سے دردناک ابواب میں شمار ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین،
آخر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔